بخشوانا مدنی مدینے والے مجھے چڑھ پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسل سے تیرے عشق میں مچلے انہیں تم بنانا انہیں تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے چڑھ پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله لائیو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں یہاں جاری رکھیں وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ الکریم اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، سحری و افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ الکریم، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم دیا ہے۔ اور چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی بھی ہیں اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اب نہ تو ان کے علاوہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، بس اب یہ ہے کہ تا قیام قیامت جو ہے وہ یہی دین اسلام ہی رہے گا، یہی احکام رہیں گے، قرآن پاک ہی کی تعلیم رہے گی قیامت آنے سے پہلے تک۔ تو اس پیاری اور سچی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی یہ بھی قرآن پاک کے جو ہے وہ عجائبات میں سے ایک تعجب خیز اور سبق آموز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ یہاں سے جو وہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اسے اللہ کریم نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اسی آیت مقدسہ میں لفظ رقیم کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف جلوہ فرمائے، یعنی ابھی بھی جہاں اصحاب کہف موجود ہیں تو رقیم اس وادی کا نام ہے۔ اب آئیے اس واقعے سے متعلق جو وہ کچھ سنتے ہیں۔ ان کا واقعہ یوں ہے، جو تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے، اور ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا
تو یہ دقیانوس بادشاہ اسے قتل کر ڈالتا تھا، اسے شہید کر دیتا تھا۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم یہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شہر سے بھاگے، اپنی آبادی سے نکلے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی اور وہیں یہ سو گئے۔ تلاش کے دوران میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ تو غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیں، یعنی غار جو ہے غار کا منہ بند کر دیں تاکہ وہ اس میں بھوکے اور پیاسے جو وہ مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر بن جائے اور یہی ان کی سزا ہے۔ تو عاشقان رسول آپ نے سنا کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر زبردست ذہن بنا ہوا تھا کہ ان حضرات نے فتنوں سے بچنے اور سلامتی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے غار میں پناہ لینا تو گوارا کر لیا، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں یا جہاں فتنے ہیں اس جگہ سے علیحدگی اختیار کرنا ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے اچھا رہے گا اور کھڑا شخص چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو جسے بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں پناہ لے لے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بیٹھنے سے مراد ہے کہ ان فتنوں سے الگ تھلگ رہنا، ان سے بالکل واسطہ تعلق نہ رکھنا، یہ ذریعہ ہوگا فتنوں سے حفاظت کا کہ وہ نہ فتنوں کو دیکھے گا نہ ہی ان کا اثر لے گا۔ اور کھڑے ہونے سے مراد ہے دور سے انہیں دیکھنا، ان پر خبردار اور مطلع ہونا، اور چلنے سے مراد ہے ان میں مشغول ہونا مگر معمولی طور پر، اور دوڑنے سے مراد ہے ان میں خوب مشغول ہونا۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج بھی نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں اور فتنوں سے حفاظت اور سلامتی ایمان کے لیے اصلاح امت کی کوششوں میں مصروف، تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ الکریم فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ جو جانور جو بکری اپنے ریوڑ میں رہتی ہے نا تو بھیڑیا اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جو بکری جیسے اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لہذا جب ہم اچھے ماحول سے رہیں گے، اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، دینی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچنے کی جو نا بہت ساری تدبیریں ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو اس کے لیے مخصوص اوراد و وظائف ہے وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایمان کی حفاظت کے متعلق چند اوراد و وظائف سنتے ہیں۔ ایک شخص
سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ان کے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا ایمان سلامت رکھے اور میرا خاتمہ بالخیر ہو ایمان کے ساتھ. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ روزانہ 41 بار صبح فجر کا وقت ہو نا، صبح صادق کا وقت، اس وقت یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر ایک بار درود شریف. نیز ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد، یعنی بندہ جب سونے لگتا ہے بات چیت وغیرہ سب بند ہو گئی، اب کوئی بات نہ کرے، اور اس کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیں، اور اب اس کے بعد کوئی کلام وغیرہ نہ کرے، نہ ہی کوئی پڑھے کچھ اذکار وغیرہ، اور نہ ہی کوئی بات چیت کرے. اگر دوبارہ اس نے بات چیت کر لیا، کوئی کلام وغیرہ پڑھ لیا یا اٹھا، تو اسے چاہیے کہ دوبارہ جو ہے وہ سورہ کافرون جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لے کہ خاتمہ اسی پر ہو، انشاءاللہ الکریم خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور مزید یہ کہ 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. تو یہ ایمان کی حفاظت کے جو ہے وہ اوراد و وظائف میں نے چند عرض کیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ لازمی کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. خیر، ہم جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ سن رہے تھے. تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے وہ بلاک کرنے کا یہ کام، جس کے سپرد کہتے ہیں ان کے جو غار کی جو دیوار لگانے کا کام جس کو سونپا تھا، جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو وہ شخص جو نا وہ صالح تھا، وہ نیک تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ان اصحاب کے نام، کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ کیا کیا نام ہے اور کیا کیا کتنی تعداد ہے، ان کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ، کہ یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کہ بادشاہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو کفر پہ مجبور کر رہا تھا، شرک پر مجبور کر رہا تھا، تو صرف بچنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پناہ لیے. اور اب اسی کے حکم پر جو ہے یہاں دیوار کھڑی کی جا رہی ہے. تو اس نے 2 تختیاں لکھوا لی. ایک تختی اس نے جہاں دیوار اس نے شروع کی تھی نا، دیوار کی چنائی وہاں پہ لگا دی اندر، اور ایک تختی اس نے شاہی خزانے میں رکھوا دی. یہ پورا واقعہ لکھ کر. اب چونکہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا. یہ زمانے گزرتے رہے، بادشاہتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نیک اور صالح بادشاہ وہاں مقرر ہوا جس کا نام تھا بیدروس. ان بادشاہ نے جو ہے وہ 68 ایئرز جو ہے نا وہ حکومت کی، 68 سال حکومت کی. اور اس بادشاہ کے دور حکومت میں جو ہے وہ ایک فتنہ فساد پیدا ہوا، ایک فتنہ برپا ہوا یوں کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا جو ہے نا وہ انکار کہنے لگے کہ قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. تو وہ جو اس کے منکر ہو گئے. اب بادشاہ بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ یہ میری رعایا میں کیا ہو گیا، کہ میری مملکت میں کیا ہو گیا کہ ایسے لوگ آ گئے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، جبکہ ہر نبی نے جو ہے وہ کہتے ہوئے کہ قیامت آئے گی، اور ہر نبی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی. چنانچہ بادشاہ نے جو ہے اپنے آپ کو ایک تنہا مکان میں بند کر دیا،
اور اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اب اسی زمانے میں، اسی بادشاہ کے دور میں، بیدروس کے دور میں، ایک شخص نے اپنی بکریوں، ہو چکے وہ شخص بکریاں جو چراتا تھا، تو اس نے جو نا اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا اس نے انتخاب کیا کہ جس میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ اور پھر ایک بار اس نے کیا کیا کہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر وہ جو دیوار تھے اس نے دیوار توڑ دی اس چرواہے نے۔ جب دیوار گری تو اس کے بعد جو ہے وہ دیوار گرانے والوں پر ایک عجیب و غریب ہیبت طاری ہوگی، خوف طاری ہو گیا، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی 300 سال کے بعد کی بات ہے یہ، دقیانوس بیدروس کے دور میں، اب اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے۔ ان کے چہرے تر و تازہ تھے، طبیعت خوش اور زندگی کی تازگی جو ہے وہ تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس وقت 5 وقت کی تو نماز فرض نہیں تھی، تو خیر اس وقت جو نماز فرض تھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے تو اللہ کریم غیب سے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقلیں جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہیں۔ اور کیونکہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم بھی جو ہے وہ اپنے دین و اسلام کی حفاظت کی خاطر جو لوگوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے غار میں پناہ لی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے غار کو ایک خاص ہیبت بخش کر ان کی حفاظت فرمائی کہ کوئی ان تک جا نہیں سکتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس غار کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ روم کے سفر میں اصحاب کہف کے غار کے پاس سے گزرتے وقت اس غار میں داخل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لَوَ اطلعت علیہم لویلت منہم فرارا والملئت منہم رعبا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ خیر، اصحاب کہف نے جاگنے کے بعد سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھر نماز ادا کی، تو ان کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ سلام و نماز جو ہے وہ بہت پرانی عبادتیں ہیں، اور الحمدللہ کریم اسلام میں بھی انہیں ایک خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ جیسے سلام کو اہمیت حاصل ہے کہ یہ جو ہے وہ پیاری پیاری سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا گیا کہ اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو گناہ گار ہوگا۔ اور نماز ہم پر ویسے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آئیے سلام و نماز کی ترغیب پر جو ہے وہ سلام و نماز کی ترغیب پر جو وہ 2 مشتمل جو ہے وہ احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افشوا السلام تسلموا، یعنی
سلام عام کرو سلامتی پاؤ گے۔ اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جو انہیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ سلامتی حاصل کرنے اور جنت پانے کے لیے سلام کی سنت عام کریں، اور 5 وقتہ نماز با جماعت کی پابندی کرتے رہیں۔ تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم اس نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جن کی نمازیں چھوٹی ہیں، جن پر قضا رہتی ہے، چونکہ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو جن کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نا، تو ان کی قضا کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، تو لہٰذا اس کا حساب لگا کر جو ہے وہ قضا کر لی جائیں۔ اور قضا کے لیے، قضا عمری کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے میرے سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، جو کہ نماز کے احکام نامی کتاب میں موجود ہے، اور فیضان نماز جو ایک فیضان سنت کا باب ہے، اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز سے فارغ ہو کر یملیخہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ باہر جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کا لائیں، اور یہ بھی خبر لائیں کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں اب کیا ارادہ ہے۔ چنانچہ یملیخہ یہ بازار میں گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، اور وہاں جو نئے نئے لوگ دیکھے۔ اب یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج جو وہ اسلامی علامتیں ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد یملیخہ جو ہے وہ تندور والے کے پاس گئے اور کھانا خریدنے کے لیے جو وہ اسے جو کھانا خریدا تو اسے جو سکہ دیا وہ دقیانوس کے دور کا تھا، 300 سال پرانا تھا۔ تو یہ سکہ دیا جس کا رواج جو ہے وہ 300 سال پہلے ہی تھا، اب تو ختم ہو چکا تھا، اور اس سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو بازار والوں نے خیال کیا، انہوں نے سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ پرانا خزانہ جو ہے نا وہ یہ یملیخہ کے ہاتھ آ گیا ہے، کہنی یہ کہ معاذ اللہ انہوں نے جو نا وہ شاہی خزانے سے یہ خزانہ چورایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ یملیخہ کو پکڑ کر جو حاکم وقت تھے ان کے حوالے کر دیا۔ اب جو حاکم وقت جو تھے وہ بھی نیک شخص تھے، تو اس حاکم نے جو گورنر تھے ان سے پوچھا کہ یہ خزانہ جو ہے نا یہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خزانہ تو کہیں نہیں ہے۔
یہ تو ہمارا اپنا روپیہ ہے، ہمارا اپنا سکہ ہے، ہمارا اپنا مال ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی قابل یقین نہیں ہے، کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا کہ یہ 300 سال پرانی رقم، 300 سال پرانے سکے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ابھی؟ اس کا تو چلن ہی نہیں، تو چلتا ہی نہیں ہے، تو تمہارے پاس کیسے ہے وہ؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے سکے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، چونکہ اس میں سال بھی لکھا ہوا تھا، اور آپ لوگ نوجوان ہیں، تو یہ میچ نہیں ہو رہا۔ اور کہا کہ حاکم وقت نے کہا ہم تو بوڑھے ہیں اور تم جوان ہو، تمہارے پاس 300 سال پرانا سکہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کرنسی کہاں سے ہے؟ اب یملیخہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جو دریافت کروں وہ آپ سچ سچ بتاؤ، حاکم سے کہا، تو اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب جو وہ یملیخہ نے ان حاکم سے پوچھا، جو گورنر تھے، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے جس کا نام دقیانوس تھا۔ اب یملیخہ نے کہا کہ کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریب کے ایک پہاڑ کے ایک غار کے اندر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، چلو میں تمہیں سے ملا دیتا ہوں۔ اب جو حاکم وقت جو تھے، گورنر اور شہر کے سردار اور ایک کثیر ازدحام، کثیر لوگ جو ہے نا وہ ان کے ہمراہ جو ہے نا وہ غار کے کنارے پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف جو تھے یملیخہ کے انتظار میں تھے۔ اب جب انہوں نے اتنے سارے لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو یہ سمجھے کہ یملیخہ جو نے یہ پکڑے گئے، یہ گرفتار ہو گئے، اور دقیانوسی فوج جو ہے وہ ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے، اور یملیخہ نے بقیہ حضرات کو اندر آ کر جو ہے وہ جو دیگر جو اصحاب کہف تھے، ان کے علاوہ جو 6 تھے، ان کو جو تمام قصہ سنایا۔ اب ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ، یعنی 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ہم سوئے رہے، اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ اب جب گورنر غار کے کنارے پہنچے تو انہوں نے تانبے کا ایک صندوق دیکھا، ایک باکس دیکھا، تو اس سے کھلوایا اس باکس کو، کیونکہ وہی کہ جس نے دیوار کھڑی کی تھی نا، اس نے جو نا وہاں رکھا تھا وہ تختی، اس صندوق میں، اس کو کھلوایا، تب اس میں سے وہ تختی برآمد ہوئی، وہ تختی نکل آئی، اور اس تختی میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے کتے کے نام لکھے ہوئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے نام کیا ہیں یہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: مقسل مینا، یملیخہ، مرتونس، بینونس، سارینونس، ذنوانس، کشفی، قطنونس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر ہے۔ اور ان کے جو ہے وہ اصحاب کہف کے ناموں کے جو ہے نا وہ فوائد و خواص بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ بند کو لے کے اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دی جائے تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔
سرمائے پر رکھ دیا جائے یعنی مال پر رکھ دے تو مال چوری نہیں ہوتا اگر غلے میں رکھ دیا جائے. کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتی. بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بجھ جائے گی. تو یہ جو ان کے نام کی جو ہے وہ برکتیں. خیر، اصحاب کہف کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے. دقیانوس نے خبر پا کر دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا. اور ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں. اب یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور وہ لوگ اللہ کریم کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے. اب حاکم شہر نے فوراً اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی. چنانچہ اب بادشاہ بھی، کیونکہ یہ صالح بادشاہ تھے، نیک تھے، یہ جو ہے وہ بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر ادھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ کیا، شکر ادا کیا، اللہ کا سدا شکر ادا کیا کہ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول فرمائی. اور اصحاب کہف نے جو بادشاہ سے معانقہ یعنی گلے ملے اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں. والسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنات و انسانوں کے شر سے بچائے. بادشاہ بھی کھڑا ہی تھا، یہ بیدروس بادشاہ بھی کھڑے ہی تھے کہ وہ حضرات دوبارہ غار کی طرف لوٹے اور سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وہ وفات دے دی. اب بادشاہ نے درخت کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا، ان کے جو اجسام تھے ان کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے. اور پھر جو بادشاہ نے غار کے منہ پر، غار کے پاس جو ہے وہ ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین یعنی مخصوص کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عاشقان رسول، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا کہ دیکھیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنی بستی سے انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں محفوظ مقام پر جو ہے وہ وہیں ٹھہر گئے تھے. اور چونکہ اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی تو لہذا پتہ چلا کہ ہمیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے. یاد رہے کہ ہم جو ہے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہماری اکثر یہ ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. مجھے یاد رہے کہ مسلمان تو آئے ہیں، ایک شخص مسلمان تو آئے، مگر یہ کنفرم نہیں کہ مسلمان ہو کر ہی جائے. تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد ہو جائے. تو لہذا ہم جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے، چیزیں آنے جانے والی چیز ہے. اس سے کئی زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی